اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بھی ہمارا ٹاپک جو ہے، آج بھی ہم یعنی ہومونیمز پر آج بھی ہماری ڈسکشن ہوگی، آج بھی بات ہوگی ہومونیمز پر. جیسا کہ کل کے لیسن میں آپ نے ہومونیمز کے بارے میں پڑھا ہے کہ ہومونیمز کچھ ایسے الفاظ ہیں جو انگلش میں ہوتے ہیں، یعنی جن کی ساؤنڈس ایک جیسی ہوتی ہیں لیکن ان کی میننگس ڈفرینٹ ہوتی ہیں، اور ان کو ہم عام طور پر یعنی جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ان پر ہم کنفیوز کرتے ہیں. تو کل کے لیسن میں ہم نے یعنی کچھ یہاں پر کچھ ایگزامپلز یعنی ہومونیمز کی یہاں پر ہم نے لرن کی ہے تھرو سم سینٹینسز. ان کی میننگ ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے. آج بھی ہم کچھ یہاں پر ایسے ہی کچھ ورڈس، پیئرس آف ورڈس آج ہم لیتے ہیں جن کو ہم یعنی کچھ سے یہاں پر کچھ سینٹینسز یہاں پر میں نے دیے ہیں، یعنی 26 سینٹینسز کے ذریعے میں نے ان کو یہاں پر ان کی میننگ میں آج آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا آج کے اس کلاس میں. تو یہاں پر جو ہماری آج کی جو ایکسرسائز ہے، یہ پریکٹس ایکسرسائز، تو یہاں پر ہم نے جو پہلا جو ہومونیم یہاں پر ویک اور ویک یہاں پر اٹھایا ہے. تو اب یہاں پر ان ویک WEE کے ویک اور WEA کے ویک، اس کی میننگ جاننے کی یہاں پر ان سینٹینس کے ذریعے جاننے کی کوشش کریں گے. تو نمبر فرسٹ سینٹینس، دا اولڈ مین واز ٹو واک. یعنی یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ بوڑھا آدمی اتنا کمزور ہے، یعنی چلنے کے وہ اتنا قابل نہیں ہے کہ یعنی وہ کمزور ہے کہ وہ چل نہیں سکتا. تو یہاں پر ہمیں ویک لکھنا ہے، یعنی ہم لکھیں گے یہاں پر WEA کے ویک، یعنی مینس کمزور. WEA کے ویک. دا اولڈ مین واز ٹو ویک ٹو واک. یعنی بوڑھا آدمی اتنا کمزور ہے کہ وہ چلنے کے قابل نہیں ہے. تو دوسرا سینٹینس کے ذریعے ہم یعنی جو WEE کے ویک یعنی اس کی میننگ یہاں پر جاننے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی یہاں پر سمجھتے ہیں. ہی از کمنگ ہیئر نیکسٹ ویک. یعنی وہ یہاں آ رہا ہے نیکسٹ ویک. نیکسٹ ویک مینز یہاں پر یعنی ہفتہ، یعنی دوسرے ہفتے میں وہ آ رہا ہے یہاں. تو یہاں پر لکھنا ہے WEE کے ویک. تو اس طرح سے ویک اور ویک یعنی جو WEA کے ویک اس کی میننگ ہے کمزور، اور دوسرا ویک جو ہے یعنی WEE کے ویک اس کی میننگ ہے یعنی ہفتہ. تو پہلا سینٹینس، دا اولڈ مین واز ٹو ویک ٹو واک، یعنی بوڑھا آدمی اتنا کمزور ہے کہ وہ چلنے کے قابل نہیں ہے. ہی از کمنگ ہیئر نیکسٹ ویک، یعنی وہ دوسرے ہفتے یہاں آ رہا ہے. تو تیسرا سینٹینس جو ہے اس میں ہم نے جو یہاں پر یعنی ہومونیم جو پیئر آف ورڈس یہاں پر لیے ہیں، ونڈر اینڈ ونڈر. ایک تو WONDER، دوسرا ہے WANDER. دیکھیے یہ تیسرا سینٹینس، آئی ڈیش ڈیش وٹ ہی وانٹس. آئی ڈیش ڈیش وٹ ہی وانٹس، یعنی آئی ونڈر یہاں پر لکھنا ہے WONDER. یعنی میں حیرت میں ہوں کہ وہ کیا چاہتا ہے، یا میں تعجب میں ہوں کہ وہ کیا چاہتا ہے. تو یہ جو ونڈر ہے اس کی میننگ ہے تعجب یا حیرت میں پڑھنا، کہ میں حیرت میں ہوں یا تعجب میں ہوں کہ وہ کیا چاہتا ہے. اسی طرح سے WANDER اس کی میننگ یہاں پر جاننے کی کوشش کریں گے. ہی کیپس ڈیش ڈیش آل ڈے. ہی کیپس آل یعنی یہاں پر وانڈرنگ اینڈ وانڈرنگ. تو ہم لکھیں گے وانڈرنگ WANDER وانڈرنگ. ہی کیپس وانڈرنگ آل ڈے، یعنی وہ پورا دن یعنی وانڈرنگ مینس ادھر ادھر پھرنا یا آوارہ گردی کرنا. یعنی اس وانڈرنگ کا مطلب WANDERNG وہ مینس ادھر ادھر پھرنا یا آوارہ گردی کرنا، اس کی میننگ ہے.
सेंटेंस जो पांचवा सेंटेंस है, इसमें जो हमने पेयर्स ऑफ वर्ड्स यहाँ पर लिए हैं वो है वेट्स एंड वेट्स, वेट्स वेट्स। तो अब एक तो WHETS, दूसरा WETS, तो इनकी मीनिंग यहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे। हार्ड वर्क डैश डैश द एपिटाइट, हार्ड वर्क डैश डैश द एपिटाइट, तो यहाँ पर लिखना है वेट्स, WHETS, WHETS वेट्स, यानी हार्ड वर्क वेट्स द, यानी हार्ड वर्क यानी मेहनत तेज़ करती हैं या तेज़ बना देती हैं इंसान की रगबत को, इंसान की ख्वाहिश को। यानी कोई मकसद हासिल करने के लिए जब इंसान को यानी मेहनत करता है तो उसकी रगबत फिर या उसकी ख्वाहिश तेज़ होती है। दैट इज़ कॉल्ड यहाँ पर वेट्स मीनस यानी तेज़ करना या उसमें दार लगाना, यानी उसमें तेज़ी लाना। इसी तरह से दूसरा जो वेट यहाँ पर WET है, टी वेट, यहाँ पर देखेंगे इसकी मीनिंग 6th सेंटेंस में डोंट वियर दीज डैश डैश क्लॉथ्स, क्लॉथ्स यानी हमें यहाँ कहता है कि हमें ये वियर नहीं करने चाहिए, पहनने नहीं चाहिए, यानी वेट क्लॉथ्स मीन्स यानी गीले कपड़े, तो यहाँ पर ये वेट लिखना है, वेट, वेट मीन्स यहाँ पर यानी गीले कपड़े हमें नहीं पहनने चाहिए। सेंटेंस नंबर 7 में यहाँ पर जो दो पेयर्स ऑफ वर्ड्स हैं इनमें रूट एंड रूट, ROUTE ROUT रूट, तो देखिए पहले सेंटेंस में वी टुक द शॉर्टेस्ट डैश डैश, तो यहाँ पर लिखना है रूट, ROUTE रूट, रूट यहाँ इसका मतलब है रास्ता, ROUTS, यानी हमने शॉर्टेस्ट रूट इख्तियार किया है, यानी हमने यानी शॉर्टेस्ट यानी रास्ता हमने इख्तियार किया है। तो इसी तरह से 8वें सेंटेंस में द एनिमी वाज पुट टू, यहाँ पर लिखना है ROUT रूट, ये रूट, यानी एनिमी को ठिकाने यहाँ पर लगाया गया है, ROUT रूट। तो नाउ जो सेंटेंस नंबर 9 में हमने पेयर्स वर्ड्स रोल एंड रोल, तो ROLE एंड ROLL रोल, इनकी मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे इन दो सेंटेंस के ज़रिए। शी प्लेड हर डैश डैश नाइसली, यहाँ पर लिखना है रोल, ROLE, इस रोल का मतलब किरदार, ने उसने उम्दा तरीके से अपना किरदार अदा किया है। शी प्लेड हर रोल नाइसली। तो जो 10th सेंटेंस है इसमें दूसरे रोल की मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। द टीचर टुक द डैश डैश, टुक द डैश डैश, यहाँ पर लिखना है ROLL रोल, यानी उस्ताद ने हाजिरी ली है, किनकी, स्टूडेंट्स की या क्लास की हाजिरी उस्ताद ने ली है। द टीचर टुक द रोल। इसी तरह से 11th सेंटेंस में जो पेयर्स वर्ड्स है रिंग एंड रिंग, RING तो यहाँ पर इसकी मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे इन दो रिंग्स की। शी वाज वियरिंग ए गोल्ड रिंग, रिंग तो यहाँ पर लिखते हैं RING रिंग, यानी इसका मतलब है अंगूठी, RING रिंग। शी वाज वियरिंग ए गोल्ड रिंग, यानी उसने यानी सोने की अंगूठी पहन रखी थी, तो रिंग का मतलब यहाँ पर यानी अंगूठी। इसी तरह से दूसरे रिंग की यहाँ मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे। दूसरे में इसकी यानी डैश डैश आउट द टॉवल प्लीज़, तो यहाँ पर लिखना है रिंग डैश डैश आउट द टॉवल प्लीज़, यानी मेहरबानी करके टॉवल को यानी इसको उमेटना या करोड़ना, यानी इसमें से जो पानी है वो निकालना, उसको मतलब इसका मतलब है यानी रिंग, WRING। यानी कपड़े जब धोते हैं तो पहले हम इनको करोड़ते हैं, इनको हम यानी उमिटते हैं ताकि इसमें से जो पानी निकल जाए तो फिर जल्दी सूखा हो, यानी वो सूख जाए, तो इसका मतलब है रिंग, WRING रिंग। तो यहाँ पर 13th सेंटेंस है ही, इसमें जो वर्ड्स जो पेयर्स ऑफ वर्ड्स जो ह्यूमन्स
یعنی رائٹ RIGHT رائٹ RITE رائٹ. اس کے علاوہ اس میں اور بھی تیسرا رائٹ WRITE رائٹ. تو یہاں پر رائٹ ایک تو RIGHT RITE WRITE رائٹ. ان کی میننگس یہاں پر جاننے کی کوشش کریں گے ان سینٹنس میں. 3 سینٹنس میں 13, 14 اور 15 سینٹنس میں. He is dash dash saying this. He is dash dash saying this. He is right in saying this. He is right in saying this. یہاں پر لکھنا ہے رائٹ RIGHT رائٹ. یعنی اس کا جو یہ کہنا ہے یہ درست ہے. He is right in saying this. یعنی اس کے کہنے میں وہ درست ہے. تو اس رائٹ کا مطلب ہے درست. Old dash dash must go now. Old must go now. یعنی old یہاں پر رائٹس لکھنا ہے RITES. یعنی یہاں پر اس رائٹس کا مطلب ہے رسم یا دستور. Old rights must go now. یعنی پرانے دستور اب یعنی وہ اب ختم ہونی چاہیے. Go now. تو اس رائٹ کا مطلب ہے اس رائٹ RIT رائٹ کا مطلب ہے رسم یا دستور. تو تیسرا جو سینٹنس ہے he dash dash a note on this topic. یعنی اس ٹاپک پر یعنی کچھ رائٹ مینز یہاں پر WRIT. اس رائٹ کا مطلب ہے لکھنا. رائٹ اے نوٹ آن دس ٹاپک. یعنی اس ٹاپک پر نوٹ لکھو. تو اس کا مطلب ہے لکھنا. تو جو یہ 3 رائٹس ہیں جو ہیں RIGHT رائٹ مینز یہاں پر ٹھیک اور درست. رائٹ RIT رائٹ مینز رسم یا دستور. تو WRIT رائٹ مینز لکھنا. تو 16 سینٹینس اس میں پلان اور 3 پلان PLAN پلان PLANE پلان. اس کے علاوہ PLAIN پلان. تو ان کی ہم یہاں میننگ سمجھنے کی کوشش کریں گے 16, 17 اور 13 سینٹینس 18 سینٹینس میں. 16, 17 اور 18 سینٹینس میں. دیکھیے سینٹینس نمبر 16 she hit up on a nice dash dash. تو یہاں یعنی اس کو ایک یعنی عمدہ یعنی یہاں پر پلان لکھنا ہے PLAN پلان مینز یہاں پر یعنی ترکیب یا تجویز. اس نے اس کو ایک عمدہ تجویز یا ترکیب اس نے سوچی. اسی طرح سے دوسرا سینٹینس نمبر 17 there was a dash dash crash. تو یہاں پر لکھنا ہے پلان PLANE پلان. یعنی وہاں پر کیا ہوئے ہیں پلان کریش ہوئے ہیں. پلان مینز یہاں پر جو ایئر کرافٹ ہے یا جو ہوائی جہاز ہے اس کا یعنی ہوائی حادثہ ہوا ہے. there was a plane crash. اسی طرح سے the facts were very plain. تو یہاں پر لکھنا ہے PLAIN پلان. تو یعنی جو فیکٹس ہیں یعنی جو حقیقت ہے وہ بالکل پلان ہے. وہ بالکل وہ ٹھیک ہے یا بالکل وہ یعنی اس میں کوئی مطلب اس میں کوئی کسی چیز کی کوئی خرابی وغیرہ نہیں ہے. تو the facts were very plain. یعنی وہ بالکل سپورٹ ہے یا ہموار ہے یا مستعصی یا وہ ہم کہیں گے مستع ہے یا ہموار ہے یا سپورٹ ہے مینز پلان. تو اسی طرح سے سینٹینس نمبر 19 میں لیسن اینڈ لیسن. ایک لیسن تو یہاں پر دیکھیں ان کی میننگ I have learnt my dash dash. یعنی میں نے اپنی لرنٹ کیا ہے یعنی میں نے سیکھ لی ہے اپنی لیسن کو LESSON اپنی سبق کو. یہاں لیسن کا مطلب ہے سبق. تو اسی طرح سے دوسرے سینٹینس نمبر 20 میں this tablet will dash dash your pain. یعنی یہ جو ٹکی ہیں میڈیسن کی ٹکی یہ لیسن کرے گی یعنی کم کرے گی آپ کی پین کو آپ کی درد کو. تو یہاں پر لکھنا ہے لیسن LESSEN لیسن یعنی کم کرنا.
یعنی یہ جو ٹیبلٹ ہے یا جو دوائی ہے، ٹکی ہے، یہ آپ کی پین کو، درد کو کم کرے گی. تو اس لیسن کا مطلب ہے LESSEN، لیسن مینز کم کرنا. تو اس لیسن جو LESSON لیسن مینز سبق. تو آئی ہیو لرنڈ مائی لیسن مینز میں نے اپنا سبق یعنی سیکھا. تو دوسرے میں دس ٹیبلٹ ول لیسن یور پین، یعنی یہ جو دوا کی ٹیکی ہیں یہ آپ کی پین کو کم کرے گی. یعنی 20 نمبر سینٹینس نمبر 21 اس میں لائٹننگ یور ہیلپ از ڈیش ڈیش، یور ہیلپ از ڈیش ڈیش مائی برڈن، یعنی آپ کی مدد نے میرے بوجھ کو لائٹن کیا ہے. لائٹن مینز یہاں پر یعنی اس نے میرے بوجھ کو ہلکا کر دیا ہے. LIGHTENING ہمیں لکھنا ہے. تو یہ لائٹننگ LIGHTENING لائٹننگ مینز ہلکا کرنا، کم کرنا. اسی طرح دوسرا دیر واز اے ڈیش ڈیش ان دا اسکائی، تو یہاں پر لکھنے ہیں لائٹنگ LIGHTNING لائٹننگ LIGHTNING لائٹنگ، یعنی آسمان میں بجلی گرج رہی ہے، یعنی کشمیری میں ان کو کہتے ہیں یعنی وزملہ لائٹننگ. تو یہاں پر یہ لائٹننگ لکھنا ہے LIGHTNING لائٹننگ. تو اسی طرح سے سینٹینس نمبر 23 دیکھیے، اس میں ہمیں جو پیئرس ورڈس ہیں یہاں پر ویدر WEATHER ویدر WHETHER ویدر. تو سینٹینس 23 میں دیکھتے ہیں دا ڈیش ڈیش واز فائن آن دا ہلز، یعنی پہاڑیوں پر جو ڈیش ڈیش ہے وہ یعنی فائن ہے، اچھا ہے، یعنی ویدر. تو یہاں پر لکھنا ہے WE یعنی موسم، ہلز پر اچھا ہے، ہلز HEATHWEATHER ویدر. یہاں اس ویدر کا میننگ ہے، اس کی میننگ ہے یہاں پر موسم. دا ویدر واز فائن آن دا ہلز، یعنی ہلز پر موسم اچھا ہے. دوسرا سینٹینس نمبر 24 آئی وانٹ ٹو نو ڈیش ڈیش ہی ول کم یعنی میں یہ جاننا چاہتا ہوں ہی ول کم یعنی ویدر ہی ول کم. ویدر کی میننگ یہاں پر WHETH یعنی کیا وہ، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا وہ آئے گا. ویدر WHETHER ویدر، اس ویدر کا مینز یہاں پر کیا ہے. تو پہلا جو ویدر ہے WEATH ویدر کا یہاں پر میننگ ہے موسم، اور اس ویدر کی میننگ ہے کیا. تو سینٹینس نمبر 25 میں جو لاسٹ یہاں پر جو پیئر آف ورڈ ہے یعنی ہومونیم ہے وہ ہے بیل اینڈ بیل BAILBALE. دیکھیے اس کی میننگ 25 میں دیکھتے ہیں ہی واز ریزڈ آن ڈیش ڈیش، یعنی اس کو رہا کیا گیا ہے آن بیل BAIL، یعنی اس کو بیل مینز یہاں ضمانت پر اس کو رہا کیا گیا ہے، یعنی چھوڑ دیا گیا ہے. ہی واز ریلیزڈ آن بیل، یعنی اس کو بیل پر یہاں ضمانت پر چھوڑا گیا تھا. اسی طرح سے سینٹینس نمبر 26 آئی براٹ 2 ڈیش ڈیش آف کاٹن، میں نے 2 کاٹن کی بیلز، یہاں پر لکھنے بیلز BALES، یعنی اس بیلز کا مطلب ہے یہاں پر یعنی کاٹن رول، جیسے کہ ہم خریدتے ہیں کسی میڈیکل دکان سے یا بازار سے، تو رولز یا بیلز جن کو کہتے ہیں میں نے وہاں سے براٹ کیے یعنی خرید لی ہے. تو اس طرح سے یہ جو کچھ یہاں پر پیئرس ورڈس تھی یعنی جن کو ہم نے آج یہاں پر ڈسکشن کے لیے یعنی اس کلاس میں اٹھایا ہے، تو یہ ان کی میننگ ہے جو ان سینٹینس کے ذریعے بھی میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو انشاءاللہ الرحمن آج ہم اس لیسن کو یہاں پر ہی کنکلوڈ کرتے ہیں. تو کل ہم پھر کنٹینیو کرتے ہیں اور کچھ پیئرس آف ورڈس جو کنفیوز کرتے ہیں یا ہومونیمز ہیں، ان کو ہم کل پھر یعنی ان کی کچھ ایگزامپلز لیتے ہیں تاکہ ان کی میننگ ہمارے یعنی آپ کی سمجھ میں آئے. تو آج کے کلاس میں بس اتنا ہی ہے، یعنی اگلے کلاس تک کے لیے خدا حافظ، باقی وسلام.